نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَظِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب ذی وقار، پیغام قرآن کے اس 5ویں سیشن میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو قرآنی موضوع ہے وہ ہے اسلام میں بیٹی کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غمزدہ رہتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے گا یا زیر خاک دبا دے گا۔ دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ عرب کے ان حالات کا عکس ہیں، ان حالات کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں عورت کی اور خصوصاً بالخصوص بیٹی کی کوئی اہمیت اور کوئی عزت نہیں تھی۔ اور یہ صرف عربوں کا طریقہ نہیں تھا بلکہ ہندو معاشرے کے اندر بھی یہی رسم موجود تھی، اور وہاں پر عورت کو نحوست تصور کیا جاتا۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا۔ عورتوں کو ان کے شوہر کے مرنے کا سبب سمجھا جاتا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں بلکہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت کے کچھ آثار موجود ہیں جہاں پر خواتین کو ان کی عزت، رسپیکٹ اور ان کا ڈیزرونگ سٹیٹس سوسائٹی کے اندر نہیں دیا جاتا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ بیٹا چاہیے جو بیٹا ہمارا وارث بنے۔ اکثر معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عورت کا قصور گنا جاتا ہے۔ 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے وہ جو خاتون ہے جس نے اس بیٹی کو جنم دیا اس بیچاری کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ساس اس کو
تانے دیتی ہے، دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ اگر اب کی بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے آثار ہیں، جبکہ اسلام وہ بیٹی کی عزت کا تحفظ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بیٹی کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بھی جو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں کل، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ عنہن، یہ تمام کی تمام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ بھی حضور کو بڑا پیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ تھیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ عربوں کے دستور کے مطابق اس کے ماتھے پر بوسہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور حضور اپنی اس بیٹی کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے، اور جب کبھی مصطفیٰ اپنی اس پیاری بیٹی کے پاس جاتے تو یہ بھی اسی طرح اپنے بابا کی لاج رکھتیں، حضور کی عزت افزائی کرتیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باحیا سلیقہ مند بیٹی ہیں کہ ان کا کردار تمام عورتوں کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ایک خط کھینچا، اور 4 خط کھینچے، اور کھینچنے کے بعد فرمایا کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ 4 عورتیں، 4 لائنیں کھینچی اور فرمایا، رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ 4 خواتین ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ 4 عورتیں، پہلے نمبر پر رسول اللہ کی بیوی، سب سے پہلی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، اور حضرت آسیہ جو کہ زوجہ فرعون ہیں، اور مریم بنت عمران۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں کہا، 4 خواتین کے، کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ عورت کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی رسپیکٹ کو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھانا تھا جن کے ذہنوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے آثار وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ کتنی غمخوار بیٹی ہے، آپ ذرا اس کو مائنڈ کے اندر بٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے یہ عقبہ بن ابی معیط نامی یہ کافر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی کو پھینک دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی، اب حضور سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تو آپ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ سیدہ کائنات سے کسی نے جا کر بتایا کہ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی ہے، اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہ چھوٹی سی عمر 5-7 سال کی عمر ہے، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اس اوجڑی کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، ہٹا کر کافروں کا اپنی زبان سے مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھو کتنی غمخوار بیٹی ہے، اور اب کے اس معاشرے میں جہاں پر بیٹی کو اپنے لیے نحوست کی علامت تصور کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس دور کے اندر مصطفیٰ نے بیٹی کو عزت کا معیار بنایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم یہ بیٹی ہے، اس کو اپنی عزت کی علامت سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، پھر اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی ان نعمتوں کو اپنی ان بیٹی کے اوپر بھی خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو اس کے اور آپ کے درمیان میں حجاب بنا دے کہ یہ بیٹی رکاوٹ بن جائے گی اس بندے کے جہنم میں جانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں کی دونوں بالغ ہو گئیں، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بندہ اور میں ہم دونوں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹی کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ بیٹی کی فضیلت لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اس بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے باز آ جائیں اور اس کو بھی وہی عزت دیں جو عزت، جو رسپیکٹ، جو سٹیٹس، مقام یہ بیٹی ڈیزرو کرتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے نبید بن شریح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں، اے گھر والو تمہارے اوپر سلام ہو، اور پھر وہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اب دیکھیں نا کہ جو بندہ بیٹی کی کفالت کرتا ہے تو قیامت تک اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اب قیامت تک اس کی مدد ہر طرح سے ہو سکتی ہے، وہ مال و دولت میں اضافہ، مال و دولت میں برکت، اس کے گھر میں برکت، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اعمال کے اندر جو نیکی کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک جاری رکھتا ہے۔ تو گویا حضرت عائشہ، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین، آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا تو میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دی اور خود کچھ نہیں کھایا، پھر وہ اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں، وہ بھی چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا، اس نے ان کی اچھی طرح سے پرورش کی تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیٹی کی فضیلت ہے، بیٹی کی شان ہے جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو بیان کر دیا اور خود اس پر عمل نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا پیار کیا۔ کبھی چونکہ وہ دور ایسا تھا، اسلام کے اوپر تنگی اور مصیبت کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اہل بیت علیہم الرضوان کے گھر کے اندر مسلسل کبھی 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا۔ یہ واقعات اس روئے زمین کے اوپر یہ رونما ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی بیٹی کا ان حالات کے اندر بھی خیال رکھا کرتے۔ آپ یہ دیکھیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے تو باہر پہلے سے جناب ابو بکر و عمر موجود، ابو بکر و عمر پہلے سے موجود ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو باہر؟ یا رسول اللہ ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت نے گھر میں رہنے نہیں دیا، تو ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے، چونکہ کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا، تو میں باہر اس لیے ہم نکلے ہیں تاکہ آپ کی زیارت کریں تو ہماری بھوک اور پیاس کے اندر کوئی کمی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہے، میں بھی اسی لیے باہر نکلا ہوں کہ کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھر ہے، اس کے باہر سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائی
تو عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لاتے میرے گھر میں، مہمان نوازی کا موقع عطا فرمائیں۔ آقا نے فرمایا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ آقا ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو ایوب انصاری آپ کے لیے وہ ایک چٹائی بچھاتے ہیں، حضور اپنے ان دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں، چہرے پر نقاہت کے آثار اتنے تھے کہ جناب ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا نا کہ کھانے کو تو بھی ٹائم ہے، بکری ذبح کی، اس کا کھانا تیار ہونے لگ گیا، لیکن اس کے باوجود بھوک اتنی تھی کہ چہرے پر نقاہت اور کمزوری کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جناب ابو ایوب انصاری باغ میں گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑ کر لائے اور لا کر وہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اس کو کھاتے ہیں اور پھر جب کھانا آیا، کھانا بننے کے بعد وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے ایک روٹی لی اور اس کے اوپر چند بوٹیاں ڈالیں، ڈال کر کہا جاؤ یہ میری بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، اس کو یہ کھانا دے آؤ کہ تاکہ وہ بھی کھا لے۔ تو یہ باپ کی محبت اور بیٹی کے ساتھ شفقت، یہ لوگوں کی تعلیم کرنے کے لیے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نبی بنایا ہے تو دیکھو میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کرتا ہوں، تو تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر تمہیں بیٹی دی جائے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کی عزت افزائی کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ بیٹی بھی کیسی بیٹی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آتی ہیں، ابا جان اب تو لوگوں کے پاس بڑا عام لوگوں کے پاس بھی بڑے فراوانیاں ہیں، یا رسول اللہ میں چکی پیستے پیستے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ میں اٹھا کر لاتی ہوں نا جب مشکیزہ، کندھے کے اوپر اس کے نشان بھی موجود ہیں، چکی چلاتی، خود سارا دن چکی چلاتی، رات کو اللہ کی عبادت کرتی رہتی، اب چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ ہمارے گھر میں بہو بیٹیاں موجود ہیں، ان کے معاملات یہ ہے کہ کبھی انہیں زیادہ کام کرنے پڑ جائے، جھاڑو لگانا پڑ جائے، بستروں کی صفائی، کپڑے دھونے پڑ جائیں، یہ سارے کام، تو وہ آگے سے عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتی، یہ سارے کام تم ہم سے کرواتے ہو، میں سارا دن کرتی رہتی ہوں، میں یہ، اور شکایات ہی ختم نہیں ہوتی، میکے میں جاتی ہیں وہاں جا کر شکایات، ادھر گئیں ادھر شکایت، چار بیبیوں میں بیٹھی وہاں پر شکایات، تو شکایات کا ایک انبار موجود ہے۔ آؤ نبی کی اس غمخوار بیٹی کو دیکھو، نبی کی اس تربیت یافتہ بیٹی کی طرف توجہ کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، ابا جان یہ معاملات، تو مجھے بھی کوئی خادمہ عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی احد کے جو شہید ہیں ان کی بیوہ اور ان کی بیواؤں کی یتیم بچیاں وہ تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو یہ خادمہ دی جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کو مال و دول دیا جائے۔ ہاں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو تو وہ وظیفہ تمہارے لیے اس خادمہ کو رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جب بھی نماز پڑھو، بلکہ یہ اس کا متعدد احادیث کے اندر مختلف طرح سے ذکر موجود ہے، تو کہا بیٹی نماز پڑھو تو عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے خادمہ رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا جس کا نام تھا قیس ابن عاصم، یہ آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا 9 ہجری میں، اور 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، حضور کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیس بتاؤ کیا بات تھی، تم زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری جھوٹی غیرت وہ ہمیں اس بات پر مجبور کیا کرتی تھی کہ ہم بیٹی کو زندہ درگور کر دیں۔ وجہ کچھ لوگ تو کرتے تھے وہ رزق کھلانے کی وجہ سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں پلائیں گے،
جبکہ اکثریت کی حالت یہ تھی کہ وہ اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اب ہمارا بھی کوئی داماد بنے گا, اب ہماری بیٹی بھی کسی کے گھر میں رخصت ہو کر جائے گی. تو یا رسول اللہ یہ جھوٹی غیرت ہمیں گمراہ کرتی تھی, اس وجہ سے ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور پھر قیس ابن عاصم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ تم نے کوئی بیٹی درگور کی ہو, ماری ہو, اور تمہیں اس کے اوپر بڑا پیار آیا ہو؟ یا رسول اللہ ایک بیٹی تھی جس کے اوپر مجھے بڑا ہی پیار آیا, وہ بڑی پیاری تھی. میں کہیں پر گیا ہوا تھا, میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, تو میری جو بیوی ہے اس نے اس کو اپنے بہن کے گھر میں بھیج دیا. یا رسول اللہ میں جب واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا, تو اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو مار دیا, مار کر میں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا. تو مجھے پتا نہ چلا, 5-7 سال گزر گئے, تو ایک دن اس نے وہ بیٹی واپس منگوا لی. میں نے اس کو دیکھا, مجھے بڑی وہ پیاری لگی, مجھے بھی وہ تھی بھی بڑی خوبصورت اور مجھے بھی بڑی لگی, اچھی لگی. لیکن پھر بھی دل کے اوپر چونکہ وہ ایک اندر بات موجود تھی, جھوٹی غیرت, تو میں نے کہا کہ اس کو تیار کر دو. تیار کروایا, اس کو اچھے کپڑے پہنائے, نہلایا دہلایا, اور لے کر میں وہ لے گیا. جب نکلنے لگا تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے, مجھے پتا ہے تم بڑے صفاق ہو, بڑے سخت دل ہو, لیکن یاد رکھنا یہ میری امانت ہے تمہارے پاس, خدا سے ڈرنا اور اس کے اوپر ظلم نہ کرنا. کیسے کہتے ہیں میں اس کو لے گیا, اور جا کر میں نے اس کو جنگل میں ایک کنواں تھا اس کے اندر دھکا دے دیا, وہ اس کے اندر گر گئی. وہ مجھے پکارتی رہی, ہائے ابا ہائے ابا, وہ چیختی چلاتی رہی, لیکن مجھے اس کے اوپر اس وقت کوئی ترس نہ آیا. لیکن اس کی وہ آواز آج بھی جب میرے کانوں کے اندر گونجتی ہے تو میرے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں سو نہیں پاتا, میں کیا کروں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 8 بیٹیاں, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 12 کے قریب بیٹیاں یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ماری ہیں, تو یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کرو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اونٹ ہے, تو پھر ہر بیٹی کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا, اور پھر یہ اگلے سال آئے تو 100 اونٹ لے کر آئے. یا رسول اللہ یہ بیٹیاں تو وہ ہیں, یہ اونٹ تو وہ ہیں, یا غلام تو وہ ہے جن کا کفارہ میں پہلے دے چکا ہوں, بیٹیوں کا دے دیا, اب یہ 100 اونٹ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ یہ جو میں آپ کو 9 ہجری تک آپ کو ستاتا رہا, اسلام کا دشمن رہا, آپ کو تکلیفیں پہنچاتا رہا, یہ ان کا کفارہ بن جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعائیں کی, یہ خود بھی بڑا روتے رہے. تو یہ اس وقت کے حالات ہیں. حضرت دحیہ کلبی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے کثیر واقعات موجود ہیں کہ خواتین کو یہ سلوک معاشرے کے اندر اس کے ساتھ کیا جاتا, باعث عار سمجھا جاتا, اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت, وہ مقام عطا فرمایا جو آج ہم اپنے پیروں کو بھی نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرتے, کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے, اور آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی, کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ جب اس کے اندر بیٹی ہو تو اس کے چہرے کے اوپر 12 نہ بجے, اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے, بلکہ وہ دل و جان سے اپنی اس بیٹی کو قبول کر لے. تو جب وہ بیٹی کو قبول کرے گا تو گویا اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو خوش کر دیا. وہ حضور کو خوشی پہنچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح سے عزت دیتا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انہیں معاشرے کے اندر ایسے ہی سروائیو کرنے کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا حق ہم کو حاصل ہے یا بیٹوں کو حاصل ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شرم و حیا سکھائیں، ان کی تعلیم، ان کے آداب کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔